پھر قرآن شریف کے خاتم الکتب ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہو گیا۔ اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے۔ اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کو فرمایا کہ انعمت علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھلائی ہے، انعمت علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھلائی، تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا، اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی۔ اسی کے تم بھی خواہاں رہو۔ بس اس نعمت کے لیے خیال کرو کہ قرآن شریف اس دعا کی تو ہدایت کرتا ہے، مگر اس کا ثمرہ کچھ بھی نہیں، یا اس امت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا۔ ایک تو یہ دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم سب دعا کرو، اور جو اس مقام تک پہنچے ہیں ان کو یہ مقام مل سکتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عجیب حالت ہے مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا سکھلائی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کسی ایک شخص کو بھی کجا یہ کہ بہت ساروں کو ملے، ایک شخص کو بھی نہیں مل سکتا، ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ امت میں جس کو یہ مقام مل سکے۔ فرمایا اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ بتاؤ اس سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی؟ نظام تو ہمیں دیتے ہو، اب تم بتاؤ کہ تم جو دروازے بند کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی دعا سکھائی ہوئی ہے اس کے باوجود دروازے بند کر رہے ہو، اس کے حد تک کہ مرتکب کون ہو رہا ہے، تم یا ہم؟ فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے، اور اس نے مغز شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وحدہ لا شریک نہ کہے، بلکہ در حقیقت سمجھ لے، اور بہشت اور دوزخ پر خیالی ایمان نہ ہو، بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پا لے، ایسی نیکیاں ہوں کہ یہ زندگی بھی جنت بن جائے، اور ان گناہوں سے جن میں وحشی انسان مبتلا ہیں نجات پا لے۔ فرمایا یہ عظیم الشان مقصد اسلام کا تھا اور ہے، اور یہ ایسا پاک مطہر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی، اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے۔ کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟ بس آج حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس معیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، ہم پر کفر کے فتوے لگانے والوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ احمدی صرف پرانے قصوں ہی کو بیان نہیں کرتے، بلکہ آج بھی زندہ کتاب اور زندہ رسول کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اترنے پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی بولتا ہے۔